حضرات چونکہ ذکر صدیق و علی کا مقصود ہے اس لیے آمدم برسر مطلب صدیق کون ہے؟ میرے نبی کا پہلا یار، میرے نبی کا پہلا مومن، ایمان لانے والا۔ دنیا میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی پہلی کرن کسی اونچے مینار پہ یا اونچے محل پہ پڑتی ہے، اور جب مکے میں رسالت اور نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی پہلی کرن ابو بکر پر پڑی۔ ابو بکر جس پر پہلی کرن پڑی، پہلا مومن ابو بکر ہے، پہلا مسلم ابو بکر ہے، پہلا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر ہے، پہلا اسلام لانے والا ابو بکر ہے۔ میرے نبی کے سکول کا پہلا طالب علم، میرے نبی کا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے۔ یہ ترتیب خلافت یوں بن گئی، پہلے خلیفے ابو بکر، دوسرے خلیفے عمر، تیسرے خلیفے عثمان، چوتھے خلیفے علی۔ اب ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر علی کی خلافت چوتھی ہے تو یہ علی کی توہین نہیں، اس لیے کہ میرے نبی کی نبوت آخری ہے۔ یہ پہلا اور چوتھا ہونا یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں، یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ اگر کوئی چوتھے نمبر پہ آئے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کی توہین ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام بھی تو سارے نبیوں کے بعد آئے ہیں۔ بات صرف اتنی ہوئی ہے لوگوں کہ علی نبی کے گھر کا فرد تھا، علی نبی کا ویر تھا، علی نبی کا بھائی تھا۔ حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، تو آخرت میں بھی میرا بھائی۔ علی اور نبی کا خون ایک تھا، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی۔ حضور نے فرمایا علی میرا جسم تیرا جسم، میرا گوشت تیرا گوشت، میرا خون تیرا خون، میں تیرا بھائی تو میرا بھائی، نہ مجھے کمی نہ تجھے کمی۔ دستور اصول یہ ہے کہ جب مہمان آ جائیں تو دسترخوان جب بچھتا ہے تو مہمانوں کو پہلے کھلایا جاتا ہے، گھر والے بعد میں کھاتے ہیں۔ آپ کے ہاں کیا دستور ہے ابدال میں؟ اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ کہتے ہوں گے باہر بیٹھ، پہلے گھر والے کھا لیں، کچھ بچ گیا تو تجھے بھی مل جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں آپ؟ نہیں نہ کرتے، کیونکہ یہ شریفوں کا طریقہ نہیں۔ شریفوں کا طریقہ یہ ہے باہر والے جو مہمان ہیں انہیں پہلے کھلاتے ہیں، بچ جائے تو گھر والوں کو کہتے ہیں اب تم کھا لو۔ حضور نے جب نبوت کا دسترخوان بچھایا تو باہر سے مہمان آئے، کوئی ابو بکر آیا، کوئی عمر آیا، کوئی عثمان آیا۔ حضور کی عادت تھی مہمانوں کو پہلے کھلاتے تھے، بچ جاتا تھا تو گھر والوں کو کھلاتے تھے۔ جب نبی نے خلافت کا دسترخوان بچھایا، خلافت تقسیم کرنے لگا تو باہر والوں کو پہلے خلافت دے دی، جب بچ گئی تو علی سے کہا تو گھر والا ہے اب تیری۔ گھر والے آخر میں ہی لیا کرتے ہیں، اگر گھر والے پہلے لے لیں تو آنے والی دنیا کہتی ہے لو جناب اپنا ہی پیٹ پالا جا رہا ہے، کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ یہ خلافتیں میرے نبی کے عدل کا نظام تھا، میرے نبی کے عدل کا نظام تھا۔
مہمانوں کو پہلے کھلایا، گھر والے کو بعد میں کھلایا۔ ذرا کھل کے بولو، سارے بولو۔ اب سنیے، میرے حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور 2 وزیر زمینوں میں کون کون سے ہیں اور آسمانوں میں 2 وزیر آپ کے کون کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر، یہ دونوں میرے زمینوں میں وزیر ہیں، اس دنیا میں میرے وزیر ہیں، اور آسمانوں پہ جبریل و میکائیل وہ دونوں میرے وزیر ہیں۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے، اکثر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ حدیث سیاستہ میں ہے، یہ حدیث تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، اس کی صحت میں کوئی شک نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ زمینوں پر 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ عنہما، آسمانوں پر میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل ہیں علیہم السلام۔ پہلی بات اس حدیث سے سمجھ میں آئی کہ حضور بادشاہ ہیں، شاہنشاہ ہیں، اور زمین و آسمان میں حضور کے وزیر ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جہاں جہاں تک کسی کے وزیر ہوں وہاں وہاں تک اس کی بادشاہی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا حضور کی بادشاہی زمینوں میں بھی تھی، آسمانوں میں بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پتھر کو ٹھوکر ماری تو کلمہ پڑھنے لگا، چاند سورج کو اشارہ کیا تو شک اور فاق ہونے لگے۔ معلوم ہوا میرے حضور کی حکومت زمینوں پر بھی تھی، آسمانوں پر بھی تھی، کیونکہ آپ کے وزیر وہاں بھی تھے، آپ کے وزیر یہاں بھی تھے۔ جہاں جہاں تک کسی کی وزارت ہوتی ہے وہاں وہاں تک اس کی حکومت ہوتی ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ میں آئی کہ وزیر 2 قسم کے ہوتے ہیں، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ، جو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں وہ وزیر داخلہ ہوتے ہیں، اور جو آتے جاتے رہتے ہیں وہ وزیر خارجہ ہوتے ہیں۔ پتہ لگا ابو بکر اور عمر میرے نبی کے وزیر داخلہ ہیں، اور جبریل اور میکائیل میرے نبی کے وزیر خارجہ ہیں۔ یہ ہر وقت پاس رہتے ہیں، وہ کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ چونکہ دونوں وزیر داخلہ تھے، یہ دونوں حضور نے اپنے پاس رکھے، یہ سازش نہیں، یہ نبی کی تقسیم ہے، یہ حضور کی تقسیم ہے۔ مولا علی کو نجف اشرف میں بھیجا، دیکھو غور کرو، حضور نے بھیجا، یہ حضور کی تقسیم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کسی کو اپنے قریب رکھ سکتا ہے وہ کسی کو دور بھی بھیج سکتا ہے، اگر چاہتا تو دور والے کو بھی قریب بلا لیتا، لیکن یہ نبی کی تقسیم ہے اور یہ عدل والی تقسیم ہے۔ علی پاک کو دور کیوں بھیجا، ان کو پاس کیوں رکھا؟ سنو، ایمان تازہ کرو، یہ دونوں وزیر تھے، وزیر پاس رکھے جاتے ہیں، ان کی وزارت داخلہ کا قلمدان تھا، یہ پاس رکھے، اور علی پاک کے متعلق فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ولایت کا تاجدار ہے، یہ میری امت کے لیے ولایت کا بادشاہ ہے، بادشاہ کا تخت الگ لگنا چاہیے۔ یہ مدینے میں تو ایک بادشاہ ہے نا نبیوں کا، حضور نے فرمایا نبیوں کا بادشاہ میں، میرا تخت مدینے میں لگا ہے،
ولیوں کا بادشاہ علی، اس کا تخت نجف اشرف میں لگنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ سب ولیوں کے مقام شریف ہو گئے۔ علی پور بولو، آلو مہار شریف، شرک پور شریف، گولڑا شریف، سیال شریف، پاک پتن شریف، بغداد شریف، سرہند شریف، اجمیر شریف۔ یہ دیکھا سارے شریف، ان کے ماننے والے بھی شریف۔ ہاں، شریف ہو تمہارا کیا کہنا، تم خود شریف تھے، ہمارے بزرگ شریف تھے، جس زمین پر انہوں نے قدم رکھا وہ مٹی شریف ہو گئی، وہ گاؤں شریف ہو گئے، وہ دیہات شریف ہو گئے، وہ آستانے شریف ہو گئے۔ تو جتنے ولی تھے ان کے آستانوں کا نام شریف ہو گیا، اور جو ولیوں کا بادشاہ بنا اس کے آستانے کا نام اشرف ہو گیا۔ اشرف کہتے ہیں سب شریفوں کے سردار کو۔ ولی ہر جگہ ان کے آستانے شریف ہو گئے، علی کا آستانہ اشرف ہو گیا، سب شریفوں سے اعلیٰ شریف، سب سے اعلیٰ سردار۔ علی پاک کے حصے میں اس امت کی ولایت کی بادشاہی